صرف مال و دولت ہی رزق نہیں ہوتا، اچھا اخلاق بھی رزق ہے، حسن و جمال رزق ہے، فہم و فراست رزق ہے، عقل و دانش رزق ہے، بہترین شخصیت والا شریک حیات رزق ہے، خصائل اور اخلاق والی بیوی رزق ہے، مہربان دوست رزق ہے، صحت مند اولاد رزق ہے، علم نافع رزق ہے، لمبی عمر رزق ہے، ذہنی سکون رزق ہے، نیک طبیعت رزق ہے، تقوی رزق ہے۔ اس لیے صرف کم دولت ہونے پہ آپ غم نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دولت کی بجائے کچھ اور رزق دیا گیا ہو۔ ایک محدث نے کیا خوب کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو رزق کی صورت میں اچھا اخلاق یا پھر حسن و جمال دیا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں عقل و دانش دی ہو اور وہ اس فہم کو استعمال کر کے نرم مزاجی اور تحمل اور حلیم طبع پالے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں بہترین شخصیت کا حامل شوہر یا پھر بہترین خصائل اور اخلاق والی بیوی مل جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو مہربان دوست مل جائیں، اچھے رشتہ دار مل جائیں یا نیک اور صحت مند اولاد مل جائے، یہ بھی رزق ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں وہ علم نافع عطا کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو رزق کی صورت میں لمبی عمر دے دے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں وہ ایسا پاکیزہ دل عطا کر دے جس سے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتا پھرے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو رزق کی صورت میں ذہنی سکون دے دے۔ وہ شخص بھی تو بڑا خوش نصیب ہے آج کے دور میں جسے ذہنی سکون عطا کر دیا گیا ہو۔ یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی کو رزق کی صورت میں نیک اور سلیم طبع عطا کر دی گئی ہو، وہ شخص اپنی اس نیک طبیعت کی وجہ سے اپنے ارد گرد میں خیر بانٹتا پھرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں تقوی کا لباس پہنا دیا گیا ہو اور اس شخص کو اس لباس نے عزت اور مرتبے والی حیثیت بخش دی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی کو رزق کی صورت میں ایسا عزت اور شرف والا مقام مل جائے جو اس کے لیے حلال کمائی اور امن والی جائے پناہ کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے جو کچھ بھی عطا ہوا ہے آپ کو اس پہ غور کریں۔ ہمارے استاد حضرت واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو کچھ عطا ہوا ہے اس عطا کو عطا کرنے والے کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کرنا خطا ہے، اور عطا کو عطا کرنے والے کی مرضی کے مطابق جو استعمال کرتا ہے اسے بقا ہے۔